سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، لندن میں مسلم لیگ نون کی اہم بیٹھک کے حوالے سے نواز شریف نے پارٹی میں دھڑے بندیوں کی خبروں کا نوٹس لے لیا۔ واضح کیا کہ پارٹی کے بیانیے کو آگے نہ لے کر جانے والوں کی چھٹی ہوگی۔ اہم اجلاس میں مریم نواز کی وطن واپسی پر سیاسی شو کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس حوالے سے کارکنوں کو مریم نواز کے بھرپور استقبال کی کال دی جائے گی۔ اجلاس میں وزیر داخلہ نے قانونی معاملات اور کیسز پر شرکاء کو بریف بھی کیا۔ نواز شریف کے کیسز پر سزا معطلی کے لیے درخواستوں کا اثر نو جائزہ بھی لیا گیا۔ مزید جانیں گے، سما کے نمائندہ خصوصی عاصم نصیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ جی عاصم، بتائیے، بہت بڑی خبر ہے یہ۔ جی کرن، بالکل بڑی خبریں ہیں، اور مسلم لیگ نون میں اس وقت بڑا سخت نوٹس لیا ہے میاں محمد نواز شریف نے۔ پارٹی میں جو دھڑے بندیوں کی خبریں چل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر کچھ دھڑے بن گئے، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر نواز شریف نے رپورٹ طلب کی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جو پارٹی کے بیانیے کو اب آگے لے کر نہیں چلے گا، ان کی پارٹی کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف نے ٹیسٹر کے طور پر مریم نواز کی واپسی کو اہم قرار دیا ہے، اور سب کو کہہ دیا ہے کہ مریم نواز کی وطن واپسی پر بھرپور سیاسی شو کیا جائے گا۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ ہفتے مریم نواز کی وطن واپسی پر مکمل سیاسی شو کا مظاہرہ کیا جائے گا مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور نہ صرف سیاسی شو ہوگا بلکہ آج جو لندن کے اندر ملاقات ہو رہی ہے اس کے اندر نواز شریف کی ممکنہ رمضان سے پہلے واپسی پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کے جو مشاورت میں ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے نواز شریف کی ممکنہ واپسی پر قانونی معاملات اور کیسز پر نہ صرف اہم بریفنگ دی ہے بلکہ ان کے جو کیسز میں سزا معطلی کی درخواستوں کا آج ایک مطلب پھر اثر نو جائزہ لیا ہے۔ تو ایک طرف جو کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف کی واپسی وہ آ ہی نہیں رہے، اس حوالے سے تو ایک چیز کلیئر ہو گئی ہے۔ ذرائع بڑے کنفرم کر رہے ہیں کہ اب نواز شریف واپس آ رہے ہیں، اور کبھی امکان ہے کہ مریم نواز جب واپس آئیں گی وہ نواز شریف کی واپسی کی تاریخ کا بڑی بیٹھک سے بڑی خبریں آپ اسی کے بارے میں بتا رہے تھے، بہت شکریہ۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف 29 جنوری کو وطن واپس آئیں گی۔ مریم نواز 27 جنوری کو لندن سے دبئی روانہ ہوں گی، جہاں وہ ایک روز قیام کریں گی، اور 29 جنوری کو شام 4 بجے لاہور ایئرپورٹ پہنچیں گی۔ مریم نواز لاہور آمد پر کارکنوں اور میڈیا سے گفتگو بھی کریں گی۔ لندن میں مریم نواز سے وطن واپسی کا سوال ہوا تو انہوں نے کہا ابھی انتظار کریں۔ مریم صاحب کی واپسی کے حوالے سے 25 اور 29 کی ڈیٹ چل رہی ہے، کچھ بتائیں گے اس حوالے سے؟ پلیز۔ 2 مہینے کے الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، عام انتخابات اکتوبر میں ہی ہوں گے، نون لیگ بھرپور حصہ لے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے واضح کر دیا۔ لندن میں گفتگو کے دوران کہا سیاسی صورتحال پر نواز شریف سے رہنمائی لیں گے، عمران خان 35 سے لڑیں یا 70 حلقوں سے، ان کی مرضی، زیادہ امکان ہے کہ پی ڈی ایم ضمنی الیکشن میں نہیں جائے گی۔ 2 مہینے کے الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم آگے جنرل الیکشن جو انشاءاللہ تعالی اکتوبر میں ہوگا اس کی تیاری کریں گے، اور اسی مقصد سے پارٹی جو تیاریاں کر رہی ہے تو اس میں محترم قائد کی گائیڈنس جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ 35 سے نہیں، وہ 70 سے لڑے۔ اس دفعہ ہم اس کو جو ہے نا وہ بالکل اس کا پٹا کھول دیں گے کہ وہ جتنے حلقوں سے لڑنا چاہے الیکشن لڑے، اور زیادہ امکان ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس الیکشن میں نہیں جائے گی۔ سیاست سے جڑی کچھ اور خبریں بھی تھیں، کچھ افواہیں بھی تھیں، بات صاف ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی نئی سیاسی جماعت بنانے کی تردید۔ سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نئی سیاسی جماعت بنانے کی سوچ نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل نے جو بھی فیصلے کیے کابینہ اور وزیر اعظم کی منظوری سے کیے۔ کیا آپ لوگوں کی ایسی کوئی سوچ ہے کہ آپ لوگ مل کے کوئی ہم خیال کوئی نئی جماعت بنا لیں؟ نہیں، ایسی کوئی سوچ نہیں ہے۔ پی ایم ایل این میں ہی ہوں جی، میں پی ایم ایل این میں ہی تھا، اور اسی کا حصہ اور یہاں سے گھر ہی جاؤں گا اگر جانا ہوا تو۔ ایک ٹویٹ آئی، اس کے اوپر بھی یہ شہباز صاحب کے برخودار نے کہ پہلے 3 فائنانس منسٹر جوکر تھے، اب ڈار صاحب نے کام کیا، تو اس میں تو مفتاح بھی شامل ہو جاتا ہے، تو یہ کیوں کی ٹویٹ اس نے؟ میں اس کی تائید نہیں کر سکتا، اور یہ مناسب بات نہیں ہے۔ معذرت چاہوں گا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ مجھے بتا دیں مفتاح اسماعیلی کون سی پالیسی ٹھیک نہیں تھی؟ وہ اس کابینہ کی پالیسی تھی، وہ پرائم منسٹر کی پالیسی تھی۔ وزیر خزانہ تو پرائم منسٹر کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرتا ہے، کابینہ جو کہتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ خود تو نہیں
जा के फैसले करता। इस्तीफों का मामला, स्पीकर कौमी असम्बली को मजीद 25 से 30 PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर करने की तजवीज़ दे दी गई। ऐवान के शोबा कानून साजी ने दस्तावेजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। फाइल स्पीकर को इरसाल। राजा परवेज अशरफ कहते हैं 35 इस्तीफों की मंजूरी का इमरान खान के ऐवान में वापसी के बयान से कोई लेना देना तो नहीं। जिन्होंने मुतमईन किया उनके इस्तीफे मंजूर किए। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के मजीद कई मुस्ताफी MNAs अब साबिक होने के करीब। जब मैं इस्तीफा मंजूर करता हूँ फिर भी शोर मचता है, मैं नहीं करता तो फिर भी शोर मचता है। इसी शोर की गूंज में PTI वालों के मजीद 25 से 30 अरकान के इस्तीफे मंजूर करने की तैयारी कर ली गई। असम्बली के शोबा कानून साजी ने कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके फाइल राजा परवेज अशरफ को इरसाल भी कर दी। इस्तीफे मंजूर कब करने हैं ये स्पीकर की सवाबदीद है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 35 इस्तीफे मंजूर होने की वजह भी बता दी। कहा इसके लिए काम PTI वफ्द की मुलाकात के बाद ही शुरू हो चुका था। जो लोग आए थे या जिन लोगों ने मीडिया पे जाके या जिन लोगों ने किसी और अंदाज से सेटिस्फेक्शन मेरी करा दी कि वो जेन्युइनली उन्होंने खुद ही वॉलंटरी जो है वो रेजिग्नेशन लिए हैं और उन पर कोई दबाव नहीं है, तो मैंने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। स्पीकर ने दीगर इस्तीफे मंजूर क्यों न किए इसकी वजह भी जान लें। कई दोस्तों ने फोन करके कहा है कि वो नहीं देना, ना ही वो अब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं दोबारा मास वाइज जनरल इलेक्शन। जिनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए आए बैठे हैं असेंबली में, क्यों नहीं आते? राजा परवेज अशरफ के मुताबिक PTI के कई अरकान ने फोन करके बताया उन्हें बस ये कहकर इस्तीफे लिखवाए गए कि ये हरबा सिर्फ प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। अभी तो इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। चौधरी शुजात का कहना था परवेज लाही और मोनिस लाही को काफ लीग से निकालने का इरादा नहीं है। शोकॉज नोटिसेस सिर्फ उनके गलत इकदाम को रोकने के लिए दिए। चाहता हूं कि परवेज लाही मुस्लिम लीग काफ ही में रहे। MPS से मुताल्लिक़ खत से मामला ख़राब हुआ। बात इस हद तक पहुंच गई कि कहा गया घर के अंदर तकसीम के लिए एक दीवार बना ली जाए, जिस पर कहा कि ऐसी दीवार तो नहीं बनने दूंगा। सीनियर सियासतदान ने इस बात पर भी जोर दिया कि तमाम जमातें मुआशी बहाली के 1 पॉइंट एजेंडे पर मिल बैठकर फैसले करें। तजवीज़ दी कि मुआशी बहाली की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करें। और अब समा की खबर का असर। नसीर खान का नाम निगरां वजीर आला की दौड़ से बाहर। तहरीक इंसाफ ने निगरां वजीर आला के लिए 2 नाम फाइनल कर लिए। स्पीकर ने कल कमेटी का इजलास तलब कर लिया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे कज़ाफी पाट। निगरान वजीर आला की दौड़ में एक और नाम शामिल, नसीर खान बाहर, नवीद चीमा इन। समा ने नसीर खान की दोहरी शोहरियत होने की खबर दी थी। PTI ने दोनों नाम कमेटी को भिजवा दिए, जिस पर नून लीग ने इतराजात उठा दिए हैं, जबकि अपोजिशन ने मोहसिन नकवी और आहद चीमा के नाम दे रखे हैं। पार्लिमानी कमेटी का इजलास जुमा दोपहर 3 बजे होगा। स्पीकर सप्तान खान सिदारत करेंगे। सप्तान खान ने 6 रुकनी कमेटी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। PTI की जानिब से राजा बिशारत, असलम इकबाल और हाशिम जवाब बख्श शामिल हैं। मलिक अहमद खान, मलिक नदीम कामरान और हसन मुर्तजा अपोजिशन की नुमाइंदगी करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब के तकर्रुर पर मलिक अहमद खान और राजा बिशारत का टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, जिसमें मिल बैठकर मुत्तफिका तौर पर निगरान वजीर आला का नाम देने से मुताल्लिक गुफ्तगू हुई। कमेटी 20 जनवरी की रात 10:10 तक किसी नाम पर मुत्तफिक ना हो सकी तो नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाएंगे, जिसे 2 रोज में किसी एक नाम का ऐलान करना होगा। साथ ही रिपोर्टर अब्बास नकवी के साथ कज़ाफी बट, समा, लाहौर। माइक नीचे कर मुर्तजा। हमारे साथी तो आपस में हालात में पाकिस्तान पर बातचीत कर रहे थे, तो अल्लाह फजल करम करेगा इंशाल्लाह। माइक मुर्तजा नीचे, पाकिस्तान मुश्किल से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान दोबारा अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके। हमने अल्लाह के फजल से पहले भी पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है और लोग जानते हैं, लोग जानते हैं। और आज जो पाकिस्तान का जो ये मैडमैन जो है, मैं मैडमैन कह रहा हूँ, आज जो दहशत कर गया है, आज इसके 4 साल जो हैं वो ज़रा मेरे 4 सालों के साथ ज़रा उसका मुकाबला तो करें।
और फिर खुद लोग देखेंगे कि हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। हम इसका विरसा जो है वो हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए ये सर के ऊपर आता है और वरना इसमें जो थे पाकिस्तान और कितने नीचे गए वो तो एक बिल्कुल तबाही के किनारे हम चले गए। तो आप मेरी बहुत सारी वीडियो सुन चुके हैं, मेरी बातें सुन चुके हैं इसके दौर में जो मैंने की थी और शायद मेरा गुजरांवाला का जलसा भी याद करें जब मैंने कहा कि ये खराबी जिम्मेदार है, ये खराबी यार जनरल्स होंगे और उसमें मेरा ख्याल है कि हर बात खोल के रखी थी मैंने। तो मैं तो अपना समझता हूँ कि जो हमारा मुल्क है उसके साथ जो सितमगरीफियाँ हुई हैं, जो जालिमाना सलूक किया गया, उसको बताना ये मेरी जिम्मेदारी है। आवाम तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है और उसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उसको क्या आप जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को जिम्मेदार समझते हैं जिनका नाम आपने गुजरांवाला स्पीच में लिया? आप सब जानते हैं, सब वाकिफ हैं, सब जानते हैं और ना किसी की शक्ल छुपी हुई है, ना किसी का नाम छुपा हुआ है। अपने हर पाकिस्तान को अपनी ज़ात के गिर्द घुमाया है। इस कौम के साथ घिनौना मजाक किया है। मियां साहब क्या वजह के अपनी ज़ात के गिर्द पाकिस्तान को घुमाया है। अजमत माइक इधर आके मियां साहब क्या वजह के गैर जमहूरी कुव्वतें मियां साहब गैर जमहूरी कुव्वतें क्यों नहीं मियां साहब गैर जमहूरी कुव्वतें क्यों नहीं रुक रही? मियां साहब गैर मियां साहब गैर जमहूरी पीटीआई को शिकस्त आ जाए कायद नून लीग नवाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने कहा इमरान खान के 4 साल का हमारे दौर से मुवाजना कर लें। इमरान खान के दौरे हुकूमत में लोग बेहाल हुए, पाकिस्तान को मुश्किलात से हम निकालेंगे। 4 साल कौम के साथ घिनौना मजाक किया गया, ये मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान दोबारा अपने पांव पर खड़ा ना हो सके। नवाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान के 4 साल का हमारे दौर से मुवाजना कर लें। इमरान खान के दौरे हुकूमत में लोग बेहाल हुए, पाकिस्तान को मुश्किलात से हम निकालेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी से लोग तवक्को भी करते हैं और इसी मौके पर वहीं लंदन में राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद हैं। बात करें, आपको दिखाते हैं। समझ नहीं सके, क्या जवाब देंगे उनको? उनकी चालें क्या थी? परवेज अलाई की कोई चाल नहीं थी, उसने 2 नंबर यार खामोश यार और उसने जो है वो खुद से पहले कहा मैं जो है वो एतमाद का वोट नहीं ले रहा और उसने उन लोगों से जो उनसे नाराज़ थे, कोई तकरीबन 12-13 लोग, उनको कुरान पाक पे हलफ दिया कि जी आप मुझे एतमाद का इसकी आवाज़ तो बंद करें, असम्बली नहीं तोड़ूंगा। और बाद में जो है उसने फिर असम्बली तोड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि उसे जो है वो कुरान पाक की फटकार पड़ेगी और वो अपने अंजाम को पहुंचेगा जो उसने 2 नंबरी की है। इसके अलावा हमारा नंबर पंजाब में पूरा है और तमाम लोग जो PMLN के थे वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पूरी तरह से मुतहद रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अब पंजाब में जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मौसर किरदार अदा करते हुए कामयाबी और अक्सरियत हासिल करेगी। उस सिलसिले में आज जो है वो बुनियादी मामलात के ऊपर मोहतरम कायद से जो है वो गाइडेंस ली है। मज़ीद 1-2 मीटिंग्स होगी और फिर कायद मोहतरम की गाइडेंस के तहत जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू करेंगे और उस इलेक्शन कैंपेन में जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी शामिल होंगे। मरियम नवाज साहबा जो है वो नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान जा रही है। किस तारीख को वापस जा रही है मरियम नवाज? मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक कोई 26-27 तक उनका प्रोग्राम बन रहा है। मियां साहब की वापसी के हवाले से भी बातचीत हुई है? मियां साहब की वापसी के हवाले से ये तो तय है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस जाना है और मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे। बाकी उनके जाने से मुतल्लक जो मुख्तलिफ जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके ऊपर बात हुई है, उसमें जो है वो फर्दर भी जो है वो डिस्कशन होगी और उसके मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह इसको तो ऑफ कराएंगे। पंजाब में नाकामी का
دیکھیں پنجاب میں ناکامی آپ نہیں کہہ سکتے. معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ جی میں اسمبلی 26 نومبر کو اس نے اعلان کیا کہ میں توڑ دوں گا. اس کے بعد پھر اس نے کہا جی میں 17 دسمبر کو توڑوں گا. اس کے بعد اس نے کہا جی اب میں 23 کو توڑوں گا. تو یہ گورنر کا جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ اور ذمہ داری تھی کہ وہ اسے ووٹ آف کانفیڈنس کا کہتے. ووٹ آف کانفیڈنس میں ان کے پاس 191 لوگ تھے, ان میں سے 5 لوگ جو ہے وہ نہیں آئے. جو کچھ 6-7 لوگ تھے ان کو قرآن پاک پہ حلف دے کے انہوں نے جو ہے وہ ان کی ناراضگی دور کی ہے. تو یہ ان کی کامیابی یا ان کی ناکامی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کی پارلیمانی پارٹی تھی, ان کے اپنے لوگ ناراض تھے. ان میں سے کچھ 6-7 ان کے ساتھ جو ہے وہ راضی ہو گئے, باقی نہیں ہوئے. لیکن آپ نے بھی کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. سالٹ صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے, انہوں نے ایون یہ کہا کہ میرا نام بھی بدل دیجیے گا. کیا اتنے اوور کانفیڈنس ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اور دوسری جو آپ کی مین لیڈرشپ نہیں تھی پاکستان, حمزہ شہباز صاحب بھی موجود ہیں امریکہ میں, ظاہری بات ہے لوگ فیس بھی دیکھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ بھی نہیں تھی, نواز شریف صاحب بھی نہیں تھے. تو کیا اس کا اثر پڑتا ہے جب انڈیویجولی کینڈیڈیٹس آپ سے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک فیس دیکھنے والی بات ہے تو ہمارا فیس یا ہماری قیادت کا فیس تو ہمارے لوگوں نے دیکھنا ہے نا. ہمارا وہاں پہ 179 کا فگر ہے, اور 179 کا نمبر جو ہے وہ سوموار کو بھی پورا تھا, منگل کو بھی پورا تھا, اور بدھ کو ہمارے وہ لوگ جو ہاسپٹل ایڈمٹ تھے وہ بھی وہاں پہ. بلال وڑائچ صاحب جو پہلے انہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا وہ دوسری طرف چلے گئے. بلال وڑائچ صاحب جو ہے وہ کیونکہ انڈیپینڈنٹ تھے, ان کا اپنے بھائی خالد وڑائچ جو MNA ہیں ہمارے, ان کے ساتھ جھگڑا ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ وہ دونوں اب اکٹھے نہیں چل سکتے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کے لوگ جو ان سے ناراض تھے, ان کے لوگ ان سے ناراض تھے, اس وجہ سے ناراض تھے کہ آپ اسمبلی نہ توڑیں. وہ 12-13 لوگ تھے, ان میں سے 5 لوگ جو ہے وہ ناراض رہے ہیں, اور ان میں سے باقی لوگ جو ہے وہ انہوں نے ان کو قرآن پاک پہ حلف دے کے راضی کیا. لیکن اس سے کیا یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ جو بیہودہ الزام تراشی کرتے تھے کہ جی ان کو خریدا گیا ہے, ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے, یا وہ کہتے تھے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. کیا نواز شریف کی پاکستان میں واپسی ضروری ہے آپ کا الیکشن جیتنے کے لیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی پنجاب اسمبلی کا الیکشن ہو یا وفاقی نہیں جیت پائے گی, بڑا مشکل ہو جائے گا؟ آپ نے میاں نواز شریف صاحب جو کہ پارٹی کے قائد ہیں, ووٹ ان کا ہے, سپورٹ ان کی ہے, ان کی واپسی بالکل ضروری ہے. ان سے یہی جو ہے وہ پہلے بھی پارٹی کی طرف سے بھی عرض کیا گیا ہے, آج بھی یہی بات ہوئی ہے, اور میاں نواز شریف صاحب وہ تیار ہیں. وہ ان کا بھی دل یہی ہے کہ جتنی جلد ہو سکے وہ اپنے لوگوں غیر جمہوری قوتوں کا اب تک پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کبھی بھی الیکشن ہوئے ہیں تو ان کا کردار ہمیشہ واضح ہے. کیا آپ کا کیا خیال ہے پنجاب اور KP میں یا جو آگے الیکشن ہوں گے کیا اس میں وہ نیوٹرل رہیں گے؟ دیکھیں یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ ادارے کی طرف سے, یار یہ جنرل ساؤنڈ ہے, مہربانی کر کے بند کریں یار, مہربانی کریں. وہ پبلکلی ہوئی حد ہو گئی ہے یار, ہم بھی وہ DGISPR نے اور DCI نے بیٹھ کے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ان کا کردار ساری آوازیں جا رہی ہیں, کیا ہو گیا نصیر؟ تو یہ اس کے اوپر یقین کیا جانا چاہیے, اور وہ ان کو جو ہے وہ آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرنا. مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 10 افراد کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں جن میں عمران خان اور شیخ رشید بھی شامل ہیں. کیا واقعی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ PTI کی جو قیادت ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا؟ نہیں, یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ فیصلہ جو ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, جو ان کے کالے کرتوت سامنے آ رہے ہیں. اب عمران خان کا جو توشہ خانہ میں انتہائی جو ہے وہ گھٹیا کردار سامنے آیا ہے, جو اس نے وہ ایک پراپرٹی ٹائکون سے قومی خزانے کو 50 ارب کا ٹیکہ لگوا کے 5 ارب روپے کمایا ہے. تو یہ کیسی جب انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں, رائپ اپ ہو رہے ہیں, تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ لوگوں کی گرفتاری بنتی ہے تو ہزاروں کو گرفتار کرنا چاہیے. رانا صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے ایک سیکنڈ یار, شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں کیونکہ اختلافات ہیں ان کے, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا وہ کوئی اختلافات نہیں ہے, بالکل وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں اور پارٹی کے غیر جمہوری قوتیں پولیٹیکل ہو گئی ہیں, تو شاہد اسلم کو FIA نے کیوں گرفتار کیا؟ اور آپ کی جب حکومت اپوزیشن میں تھی تو آپ یہی کہتے تھے کہ جی PTI کے اندر صحافیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. صرف باجوہ صاحب کے ایسٹ لیک کرنے پر شاہد اسلم کو گرفتار کیا گیا, تو آپ کہہ رہے ہیں غیر جمہوری قوتیں سن لیں. جی شاہد اسلم صاحب جو ایک یعنی پروہیبٹڈ ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا, وہ FBR کے جو لوگ پکڑے گئے ان لوگوں نے بیان دیا ڈیورنگ انویسٹیگیشن
کہ انہوں نے یہ ڈیٹا جو ہے وہ شاہد اسلم صاحب کو بیچا ہے. ان کے اس انکشاف کی رانا ثناء اللہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں، سوالات کے جواب دے رہے ہیں. انہوں نے کہا پی ایم ایل این پنجاب میں مؤثر کردار ادا کرے گی، پارٹی قائد کی گائیڈنس میں آگے چلیں گے. کیا گیا یار اس کو بند کرو یار صحیح بازیں آ رہی ہیں جرنی سے غلط یا صحیح ہونے کا جو ان کی گرفتاری آپ کے علم میں تھی؟ دیکھیں میرے علم میں تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس بات کو انشور کیا کہ ڈیورنگ کسٹڈی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے وصیت اور مرتبہ کے مطابق جو ہے قانون کے مطابق سلوک ہو اور وہ کیس جو ہے وہ میرٹ کو. رانا صاحب اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے تحریک انصاف کو، اور جو پہلے کردار ثاقب نثار صاحب ادا کرتے رہے ہیں، کچھ ججز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو مسلسل ریلیف دیا جا رہا ہے، اور ایک جو صوبائی وزیر تھے پنجاب کے ان کے رشتہ دار بھی موجود ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں سہولت کار ابھی بھی ہیں عمران خان کے جو اور ایک ادارہ ابھی بھی نیوٹرل نہیں ہوا؟ آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے، لیکن میں معزز ججز صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ اسپیسیفک بات تو نہیں کروں گا، لیکن ہم انہیں چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ معزز عدلیہ کو بھی، کہ اس قسم کی ہونے والے جو تحفظات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں اور ان کو دور کیا. رانا صاحب، مریم نواز صاحبہ صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں حصہ لیں گی؟ جی نہ صرف حصہ لیں گی بلکہ انشاءاللہ نہیں، یعنی الیکشن لڑیں گی پنجاب اسمبلی کا؟ دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر آگے جا کے ہوگا، سر ابھی کیا نہیں فیصلہ؟ سر ابھی تو اس شروع ہو گیا الیکشن کمپین کو جو ہے وہ لیڈ کریں گی. نہیں ابھی to کوئی شیڈول جاری نہیں ہوا. 3 مہینے میں الیکشن ہونے نا سر، سبھی تو ٹوٹ گئی. ہو سکتا ہے 3 ماہ میں نہ ہو. اچھا ابھی بھی الیکشن نہیں ہونے، ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن مشکوک ہے 3 ماہ میں نہ ہو؟ دیکھیں آئین میں یہ درج ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، لیکن آئین میں کچھ چیزیں اور بھی درج ہیں. رانا صاحب ملک میں جو اگر الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ حکومت پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہو سکتی ہیں؟ کیوں نہیں بن سکتی وہ؟ کوئی رانا صاحب حکومت کیا یہ سوچ رہی ہے کہ کوئی پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا، جب پارلیمانی پارٹی وجود میں آئے گی وہ اس بارے میں فیصلہ. رانا صاحب کیا حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اکانومی کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کو آگے، جس طرح آپ نے کہا جی آئین میں یہ ہے کہ 90 روز، آئین میں یہ بھی ہے کہ 6 ماہ کے لیے؟ حکومت یا پی ایم ایل این کوئی ایسی سوچ نہیں رکھتی اور ہم بالکل الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن باقی جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں وہ جس طرح سے ہیں اس طرح سے حل ہوں گے، اور وہ حل کرنا الیکشن کمیشن. کیا پی ایم ایل این نے میاں نواز شریف یہ کہا کہ ہمیں سننے میں آیا کہ کچھ رہنماؤں کے خیال میں جو پارٹی کا آئندہ الیکشن میں کامیابی کا سہرا اسے میاں نواز شریف کا وہاں ہونا لازم و ملزوم ہے، کیا اسے کہا گیا کہ جتنی جلدی ہو؟ یہ بات درست ہے کہ ہماری کولیکٹیو رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا وہاں پہ الیکشن کے موقع پہ پارٹی کو لیڈ کرنا جو ہے وہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. ابھی تک ان کے کیسز کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ان کے جو مریم نواز صاحبہ کی جو ایکویٹل ہوئی ہے 6 میں سے 5 پوائنٹ میاں نواز شریف سے ریلیٹڈ ہے اور ان کو وہ ایکویٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وفاقی وزارت قانون نے ابھی تک یہ چیزیں آج بھی ڈسکس ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی بہتر فیصلہ اور بہتر طریقہ کار جو ہے. سنا ہے کہ دسمبر میں آپ خود الیکشن لڑیں گے صوبائی اسمبلی کا؟ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید انٹرا الیکشن بھی آپ کی پارٹی کے اندر ہو رہے ہیں، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی مرکزی کونسل کا اجلاس آپ کے علم میں ہے کہ وہ ڈیو ہے، اور مرکزی کونسل کا جب اجلاس ہوگا تو اس میں پارٹی الیکشن جو ہے وہ ہوگا. میاں نواز شریف اگلے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے آپ کی پارٹی کی طرف سے؟ رانا صاحب آج کے مشاورتی عمل میں کیا ایک سیکنڈ آج کا جو مشاورتی عمل تھا اس میں پرائم منسٹر صاحب بھی کسی طرح شریک ہوئے، کوئی ٹیلی فونک رابطہ یا انہیں آگاہ کیا گیا تھا جو آج باتیں طے ہوئی ہیں یا کیا جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس بات کا وہ آپ سے کنسرن ہے. عمران خان صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے؟ جو یہ کیس جو عمران خان کا آیا ہوا ہے، آپ کا کیا خیال اس کا فیصلہ الیکشن سے پہلے آ جائے گا اور کیا وہ نااہل ہوں گے؟ آنا چاہیے، اور اس قسم کے یعنی اس فتنے کو ووٹ کی طاقت سے پاکستان کی سیاست سے آپ کا کیا خیال ہے وہ نااہل ہوں گے؟ ایک اور اہم چیز جی وہ کیس 2+2=4 ہے. رانا صاحب ان کی ایک ناجائز بیٹی کی بات کی جاتی ہے عمران خان صاحب کی، جو عدالت میں بھی معاملہ ہے، ٹیرین وائٹ، جن کی گائیڈ جو ہے جو پیٹرن تھی وہ جمائمہ صاحبہ تھی، ان کے ڈاکومنٹ بھی آئے.
क्या आप समझते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आर्टिकल 62 के तहत इसमें वो नाअहल हो सकते हैं? जी 100% हो सकता है। तो आपको इसके बारे में मूव करेंगे क्योंकि आप दोबारा इलेक्शन में केस ऑलरेडी अदालत में राणा साहब, आप अभी सुभाष जब वो अब्दी का इलेक्शन लड़ेंगे? हुई तौर पर यही रहा है। इंतखाबात के मौके पर नवाज शरीफ यहीं मुल्क में वापस मौजूद हों। अभी इन सारे के सारे मामलात को देखा जा रहा है। राना सना बता रहे थे। सईद गनी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द जमात इस्लामी से मुलाकात के लिए इदारा नूर हक जा पहुंचा। हाफिज़ नईम रहमान कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे तो हम बात करेंगे। सईद गनी ने कहा संजीदा जमातें ही कराची के मसाइल मिलकर हल कर सकती हैं। कौन बनेगा मेयर कराची? मेयर कराची और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़ शुरू। सईद गनी की सरबराही में पीपल्स पार्टी का वफ्द इदारा नूर हक जा पहुंचा। हाफिज नईमुर रहमान और जमात इस्लामी के दीगर रहनुमाओं से पीपल्स पार्टी वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में सूबाई वजीर इम्तियाज शेख और नजमी आलम भी शामिल थे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन में बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है। ना हमारे नंबर्स कम किए जाएं, ना हमें छोटा करने की कोशिश की जाए। यानी क्यों शहर के अंदर वो फिजा पैदा हो कि जिसके नतीजे में जो है वो कोई किसी को तस्लीम ना करे। जो जीत गया है उसको तस्लीम करना चाहिए। और मेरी यही दरख्वास्त है, हम तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जिसका जो जेन्युइन मैंडेट है हम उसको तस्लीम करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि जिन मसाइल पर जमात इस्लामी ने कानून का दरवाज़ा खटखटाया है उस पर हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर इस शहर के बल्दियाती इदारों में साथ चलें और ये इस शहर के लिए, शहर के लोगों के लिए, बल्दियाती इदारों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि दो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस शहर के हालात को ठीक करने में अपने हाथ मिलाकर आगे चलें। बल्दियाती इंतखाबात के बाद नताइज पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान जुबानी जंग तो जारी है, लेकिन उसके साथ साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुलते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले से मुतालिक फाफिद ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें कहा गया है कि नताइज में गैर ज़रूरी ताख़ीर ने पुरअमन और मुनज़्ज़म इंतखाबी अमल पर सवाल उठा दिया। कराची और हैदराबाद डिवीज़न में वोट डाले जाने की शरह में खासा फ़र्क रहा। सियासी जमातों की धांधली के इल्ज़ामात ने बल्दियाती इंतखाबात की शफाफियत को मुतासर किया। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।